تو تھا اس نبی کی نصرت کرنی ہے۔ قال اقررتم، کیا تسی اس گل تے پکے ہو، اقرار کریں دے ہو؟ اللہ کے سارے نبیوں نے آکیا قالوا اقررنا، یا اللہ اسا اس گل تے پکے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، او نبیوں تسی سارے ایک دوے دے گواہ ہو جاؤ، میں اللہ تہاڈا گواہ ہاں۔ میرے محترم سامعین، بات کرن دا مقصد یہ ہے اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر نبیاں دی روحاں نال وعدہ کیتا۔ ہن یکے بعد دیگرے سارے نبی دنیا دے وچ آئے، لیکن جس نبی دی نبوت کا اقرار لیا، جس نبی دی نبوت کا وعدہ لیا، اس آخر زمان پیغمبر نے آونا ہے۔ پتہ تا سارے نبیوں کو لگ گیا۔ علماء نے بڑی عجیب گل لکھی ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 4 امتحان لے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے ارشاد فرمائندے ہیں، اللہ پاک فرمائندے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، انہوں نے آزمائش سٹیا، انہوں کی آزمائش لئی، اللہ پاک فرمائندے اپنی آزمائش سے پورے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحان پاس کیتے۔ پہلا امتحان کیڑا ہے؟ فرمایا انسان کو اپنا مال بڑا پیارا ہوتا ہے، اللہ نے مال کا امتحان لیا۔ انسان کو پیسہ، انسان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ نے جان کا امتحان لیا۔ انسان کو بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ نے بیوی کا امتحان لیا۔ انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ نے اولاد کا امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم میرے رستے سے اپنا مال قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے مال قربان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم اپنی جان قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے واسطے آگ کے چیخا دے اندر چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اپنی بیوی نو گھرانے دے چھڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو گھرانے دے چھڑ دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن سے چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچیا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی گردن سے چھری چلائیے۔ جب 4 امتحان پاس کیتے ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو دعا مانگے یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تو اپنی میری ہر محبوب چیز تو منگی ہے، تو منگتا گیا میں دیتا گیا۔ اللہ میں بھی ہوں دعا پیا منگنا اے اللہ جڑا آخر زمان پیغمبر دنیا دے وچ آونا ہے، جڑا تیرا پیارا پیغمبر ہونا ہے، جڑا تیرا لاڈلا پیغمبر ہونا ہے، یا اللہ میری اولاد دے وچ پیدا فرما دے۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی۔ علماء نے اتو تک لکھا ابراہیم علیہ السلام نے آخیا یا اللہ میں اپنی محبوب چیز تیرے تے قربان کیتی ہے، تو اپنا محبوب مینوں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اسا تیری دعا سن لئیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے وچ آونا ہے اور دیکھنا سارے نبیوں کو پتہ ہے آخر زمان پیغمبر نے اس دنیا کے وچ آونا ہے علماء نے بڑے عجیب نقطے بیان کیتے فرمایا میرا نبی شان والا ہے میرا نبی عظمت والا ہے میرا نبی رفت والا ہے میرا نبی تقدس والا ہے میرا نبی پاکیزگی والا ہے اللہ پاک نے میرے نبی واسطے کائنات کے ذرے ذرے کا انتخاب کیتا ہے اس شے کا انتخاب کیتا ہے جہی شے میرے نبی دے مشن دے نال مطابقت رکھدی ہے جہی شے میرے نبی دے نال مناسبت رکھدی ہے اور دنیا دے اندر علاقے دو طرح کے ہیں ایک عرب کا علاقہ ہے ایک عجم کا علاقہ ہے لوگ تعالیٰ کو پوچھ کے دیکھنا عجم کا معنی ہے ان پڑھ عرب کا معنی ہے فصاحت بلاغت والا اللہ پاک نے عجم کے اندر میرے نبی نو پیدا نہیں کیتا ہے کیونکہ میرے نبی کے مشن کے نال عجم کا معنی مطابقت نہیں رکھتا ہے عرب کا معنی ہے فصاحت بلاغت والا اللہ پاک نے میرے نبی واسطے عرب کے علاقے کا انتخاب کیتا ہے کیونکہ میرا نبی بھی فصاحت بلاغت والا ہے علاقہ بھی فصاحت بلاغت والا ہے اور عرب کے اندر 42 قبیلے آباد ہیں کیڑا قبیلہ میرے نبی نال مناسبت رکھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من بنی کنعان واصطفیٰ من بنی قریش اللہ پاک نے مینوں کنانا لکھے چنیا ہے اللہ پاک نے مینوں قریش لکھے چنیا ہے ان قریش کے اندر بھی قبیلے بڑے مختلف ہیں انہاں قبیلے دے وچ ایک قبیلے دا نام ہاشم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پرداتے دا نام ہاشم ہے ہاشم کیوں بنیا اے پرداتا میرے نبی دا کیوں بنیا ہے ویکھنا پرداتے دا نام ہے ہاشم ہاشم دا معنی ہے مہمان نواز اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے اللہ ہاشم نو دسنا چاہتا ہے او ہاشم تو پرداتا ہوا ہے تیرا پوترا بھی مہمان نواز ہے تو بھی مہمان نواز ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے اللہ پاک نے دادے کا انتخاب کیتا ہے دادے کا نام کیے عبد المطلب عبد المطلب کا معنی ہے کعبے کا متولی اللہ دنیا میں دسنا چاہتا ہے او عبد المطلب تیرا نام کعبے کا متولی ہے تیرا پوترا او آندا پیا جڑا پوری کائنات کا متولی ہے اللہ پاک نے دادے کا انتخاب بھی عرشہ کیتا ہے اور عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں انہاں بیٹیاں دے وچ اللہ پاک نے میرے نبی دے والد کا انتخاب کیتا ہے انہاں بیٹیاں وچ ایک بیٹے کا نام عبد العزا ہے ایک بیٹے کا نام کرامہ ہے ایک بیٹے کا نام عباس ہے ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے ایک بیٹے کا نام عبد مناف ہے ایک بیٹے کا نام عبد اللہ ہے ایک بیٹے کا نام عبد المناف ہے ایک بیٹے عبد المناف ہے لیکن دیکھو نا عبداللہ کا معنی بت کا بندہ عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ عباس کا معنی سخت جگہ حمزہ کا معنی پتھریلی جگہ لیکن انہاں سارے بیٹیاں دے وچ ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے عبداللہ کا مطلب کی ہے اللہ کا بندہ اللہ دنیا میں دسنا چاہتا ہے عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہے جن دے گھر دے اندر میرا بڑا بندہ آندا پیا سبحان اللہ اللہ پاک نے میرے نبی واسطے پرداتے کا انتخاب عرشہ سے کیتا اللہ پاک نے میرے نبی واسطے دادے کا انتخاب بھی عرشہ سے کیتا اللہ نے میرے نبی واسطے والدہ کا انتخاب بھی عرشہ سے کیتا ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک نے میرے نبی واسطے والدہ کا انتخاب بھی عرشہ سے کیتا ہے اللہ نے میرے نبی واسطے والدہ کے قبیلے کا انتخاب بھی عرشہ سے کیتا ہے اللہ نے میرے نبی واسطے والدہ بھی نام والدہ کا
تیرا نام دا انتخاب عرشاں تے کیتا ہے ویکھنا والدہ دا قبیلہ کیڑا ہے بنو زہرا زہرا دا مطلب ہے کرو تازہ اللہ پاک دنیا میں دسنا چاہتا ہے آمنا تیرا قبیلہ کرو تازہ ہے اللہ تیرے قبیلے دے اندر ایک عورت کا انتخاب کر سن جس عورت نے میرے نبی دی والدہ بننا ہے اون دا مانا کرو تازہ ہے فرمایا اون دا مانا کرو تازہ ہے میرا نبی کرو تازگی دا پیغام لے کے آ رہے ہیں سبحان اللہ حتیٰ کہ چھوٹا علماء نے لکھا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتخاب عرشاں سے ہوا ہے مختلف طرح دیا لڑکیاں ہیں ایک لڑکی کا نام ربیہ ہے ایک لڑکی کا نام شتابہ ہے کسی کا کچھ نام ہے لیکن مانا میرے نبی دے مشن کے نال مطابقت نہیں رکھتا ہے لیکن ایک لڑکی کا نام آمنہ ہے آمنہ کا مطلب کی ہے امانت والی اللہ دنیا میں دسنا چاہتا ہے آمنا تو تیرا نام امانت والا ہے تیری جھولی کے اندر میری بڑی بڑی امانت آ رہی ہے سبحان اللہ فرمایا تیری جھولی کے اندر میری امانت آ رہی ہے حتیٰ کہ دائی کا انتخاب ہی اللہ نے عرشاں سے کیتا ہے دائی کا قبیلہ بنو سعد سعد کا مطلب سعادت والا فرمایا دائی کا قبیلہ سعادت والا میرا نبی بھی سعادت والا حتیٰ کہ حلیمہ کا مطلب علم والی فرمایا دائی تیرا نام علم والا ہے تیری جھولی میں میرا نبی بھی گردبار علم والا آ رہا ہے حتیٰ کہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں انہا 12 مہینوں کے وچوں ربیع الاول کا انتخاب بھی عرش مولا سے ہویا ہے محرم کا مطلب کیے حرام کی ہوئی چیزوں کا مہینہ اسی طرح سفر کا مننا رنگ کا مہینہ اسی طرح ربیع کا مطلب بہار اول کا مطلب پہلی بہار ربیع ثانی کا معنی دوسری بہار جمادی الاولی کا معنی پہلا نقطہ انجو بعد جمادی ثانی کا معنی دوسرا نقطہ انجو بعد رجب کا مطلب ہے کہ مدینے کی 400 میل دور کے فاصلے سے ایک گھاٹی ہے اس گھاٹی کا نام رجب ہے شعبان کا مطلب دائیں طرف کی گھاٹی رمضان کا مطلب جلانے والا شوال کا مہینہ ایندے مہینے نو کچھ لوگوں نے منحوس قرار دیتا گیا ہے ذیقعدہ کا مہینہ ایندہ معنی ہے کہ بیٹھ جانے والا ذوالحج کا مہینہ ایندہ معنی ہے حج والا مہینہ لیکن ان سارے مہینے دے معنی نو دیکھ پھر میرے نبی دی آمد میں دیکھ میرے نبی دی مطابقت میں دیکھ میرے نبی دی عظمت میں ویک میرے نبی دے انس میں ویک میرے نبی دی مشن میں ویک میرے نبی دے نسب العین میں ویک اللہ پاک نے انہا 12 مہینے دے وچوں ربیع الاول کا انتخاب کیوں کیتا اسے واسطے انتخاب کیتا جب موسم خزاں آندے پرندے مرجھا جاندے موسم خزاں آندے درخت مرجھا جاندے موسم خزاں آندے حتیٰ کہ حشرات الارض پریشان ہو جاندے موسم خزاں آندے انسان پریشان ہو جاندے پریشان کیوں ہوندے انہوں انتظار ہوندی ہے کہ بہار آ رہا پرندے میں انتظار ہوندی ہے کہ بہار آ رہا چرندے میں انتظار ہوندی ہے کہ بہار آ رہا اللہ پاک نے ساری کتابوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ انتخاب اس واسطے کیتا ہے تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے ربیع الاول کا معنی پہلی بہار اللہ دنیا میں دکھنا چاہتا ہے ساری کتابوں کے بعد جب پہلی بہار ہے وہ پہلی بہار میرا نبی بن کے آ گیا ہے اسے واسطے کسی شاعر نے آخیا کتاب فطرت کے سرے برکت ہے جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا وہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا جو بار گاہے اصل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روئے حق سے نکاح اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش
ہے نگاہ علم گر چراغ کرم نہ ہوتا شہر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا نقشے خطی پہ یہ بچے بھی پریشان ہوتے رستے پر بھاگتے سکت کو گریباں ہوتے خیمہ افلاق سے گنتی سے شدت ہوتا پڑھنے توحید کے نعروں میں ترقت ہوتا نہ تک تو جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے نہ مجھن کے ذکر سے بیاباں ہوتے حضور کہیں میں موسیٰ توڑ کے پہنچے پر کیا عجب کے وہی تیرے حضور کے پہنچے اللہ نے میرے نبی کی شانہ کیلے بلند کیا علماء نے چھوٹا لکھ ہے فرمایا میرے نبی دیا 11 بیویاں سمجھ آ رہی ہے میرے نبی دیا بخاری شریف کے اندر ہے میرے نبی دیا 11 بیویاں میرے نبی دی بیویاں دا انتخاب اللہ نے ارشا سے کیتا ہے میرے نبی دی ایک بیوی دا نام خدیجہ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ کا مطلب ہے حاجیہ کی خدمت کرنے والی فرمایا میرے نبی کی بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی میرا نبی پوری کائنات کی خدمت کرنے والا میرے نبی کی ایک بیوی کا نام عائشہ عائشہ کا مطلب ہے زندہ رہن والی بیوی بھی زندہ رہن والی میرا نبی بھی زندہ رہن والا ایک بیوی کا نام زینب زینب کا مطلب ہے استغفار والی بیوی استغفار والی میرا نبی بھی استغفار والا ایک بیوی کا نام ریحانہ ریحانہ کا مطلب ہے خوشبو والی بیوی خوشبو والی میرا نبی بھی خوشبو والا ایک بیوی کا نام سودا سودا کا مطلب آرام والی میرا نبی بھی آرام والا بیوی آرام والی ایک بیوی کا نام جویریہ جویریہ کا معنی ہے پڑوس والی میرا نبی پڑوسیوں کے ہاتھ رکھنے والا بیوی پڑوس والی ایک بیوی کا نام ہے حفصہ حفصہ کا معنی راتوں میں قیام کرنے والی بیوی راتوں میں قیام کرنے والی میرا نبی بھی راتوں میں قیام کرنے والا ایک بیوی کا نام صفیہ صفیہ کا مطلب ہے منتخب ہونے والی بیوی بھی منتخب ہونے والی میرا نبی بھی منتخب ہونے والا ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ حبیبہ کا مطلب پیار والی بیوی بھی پیار والی میرا نبی بھی پیار والا میرے نبی دی 4 بیٹیاں ہیں میرے نبی دی 4 بیٹیاں ان بیٹیاں کا انتخاب بھی عرشہ سے ہوا ہے ایک بیٹی کا نام زینب زینب کا مطلب استغفار والی بیٹی بھی استغفار والی میرا نبی بھی استغفار والا ایک بیٹی کا نام رقیہ رقیہ کا مطلب ہے خانے کی خدمت کرنے والی اور بیٹی خانے کی خدمت کرنے والی میرا نبی امت کی خدمت کرنے والا ایک بیٹی کا نام ہے ام کلثوم کا مطلب ہے بچیاں کی تربیت کرنے والی بیٹی بچیاں کی تربیت کرنے والی میرے نبی امت کی تربیت کرنے والا ایک بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا فاطمہ الزہرا کا مطلب ہے جہنم تو آزاد بیٹی جہنم تو آزاد ہے میرے نبی پوری امت کو جہنم تو آزاد کرانے واسطے آیا ہے میرے نبی کے 3 بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام قاسم ایک بیٹے کا نام طاہر تیجل ایک بیٹے کا نام ابراہیم قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا میرا نبی فرماندے انما انا قاسم واللہ یعطی اور جناب کے لوگوں اللہ مجھے دیتے ہیں میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں بیٹا بھی تقسیم کرنے والا میرا نبی بھی تقسیم کرنے والا ایک بیٹے کا نام طاہر تیجل طاہر کا مطلب بھی پاک طیب کا مطلب بھی پاک بیٹا بھی پاک ہے میرے نبی لوگوں کو پاک کرنے والا آیا ہے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ابراہیم کا مطلب بزرگی والا بیٹا بھی بزرگی والا میرا نبی بھی بزرگی والا اللہ نے ہر ایک چیز کا انتخاب
عرشاں تے کیتا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے آدم۔ آدم کا مطلب ہے گنجوی رنگ والا، یہ نبی کا نام ہے، لیکن میرے نبی دے مشن دے نال یہ مطابقت نہیں ہے۔ اس وجہ کر کے اللہ نے میرے نبی کا نام آدم نہیں رکھا۔ نوح کا مطلب ہے نوح کرنے والا، میرے نبی دے مشن دے نال مطابقت نہیں ہے، نوح نام نہیں رکھا۔ ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا، اسماعیل کا مطلب ہے خدا کی سنی ہوئی دعا، موسیٰ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا، یعقوب کا مطلب بعد میں آنے والا۔ لیکن سارے نام برکت والے ہیں، سارے نام عظمت والے ہیں، سارے نام بلندی والے ہیں، سارے نام شان والے ہیں، لیکن میرے نبی کے مشن کے ساتھ ہم مطابقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان ناموں کو میرے نبی کے ساتھ منتخب نہیں کیا۔ میرے نبی کا نام ہے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا معنی یہ ہے جس کی رب تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کی فرشتے تعریف کریں، محمد کا معنی یہ ہے جس کی مچھلیاں تعریف کریں، محمد کا معنی یہ ہے جس کی حشرات الارض تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے چرن پر تعریف کریں، محمد کا معنی یہ ہے جس کے پرن تعریف کریں، محمد کا معنی یہ ہے جس کے درخت کے پتے تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے وہ جس کے لیے کنکر تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے ریت کے ذرات تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے وہ جس کے لیے سمندر کی لہر تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے ہوا کے جھونکے تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے جنت کی حوریں تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے جنات تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے انسان تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے برات تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے زبور تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے انجیل تعریف کرے، محمد کا معنی یہ ہے جس کے لیے سارا جگ تعریف کرے، خود رب تعریف کرے۔ سبحان اللہ۔ محمد کا معنی یہ ہے تعریف والا، اور محمد کا معنی تعریف والا ہے۔ توجہ کیجئے، بڑے عجیب نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کو اللہ نے کلمہ دیا، ہر نبی کو اللہ نے، اور توجہ ہے کہ کوئی نہ، چلو جنہاں توجہ ہے ہوتا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی کو اللہ نے کلمہ دیا۔ ختم نبوت کے عنوان سے بات کر رہا ہوں۔ ہر نبی کو اللہ نے کلمہ دیا، لیکن جو کلمہ دیا ہے اس کے اندر جو نبی کا نام ہے وہ ایک جز والا ہے، دو جز والا نہیں۔ مثال کے طور پر آدم ایک جز ہے، موسیٰ ایک جز ہے، ابراہیم ایک جز ہے۔ اس میں بھی ایک بڑا نکتہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جتنے نبیوں کو کلمہ دیا ہے اس کلمے کے پہلے حصے میں نکتے نہیں ہیں اور دوسرے حصے میں نکتے ہیں۔ یہ دو باتیں سمجھو۔ پہلے میں نے بات کیا کہی ہے، جتنے نبیوں کے نام ہیں ایک جز والا ہے، دو جز والے نام، غلام شبیر، غلام ایک ٹوٹا شبیر، دو جز بڑے کہ نہ بڑے۔ لیکن اللہ نے میرے نبی نے جتنے نام رکھے 1,00,000 کم ہو گئے 24,000، کسے نبی کے نام دے دو ٹکڑے، ایک کو ٹکڑا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات کیڑی میں دسی ہے کہ جتنے نبیاں نو اللہ نے کلمے دیتے ہیں انہاں کلمیاں دے دو جز ہیں۔ سمجھے تے کوئی اگر وہ کہتا بھی نہ گزارت واڑے پر لیتا ہے، سمجھ آئی؟ انہاں کلمیاں دے کتنے جز ہیں؟ دو جز ہیں۔ تیسری بات یہ ہے جتنے نبیاں نو اللہ نے کلمے دیتے ہیں ان دے دوے جز دے وچ نقطے ہیں، ان دے دوے جز دے رہ گلاں سمجھیا۔
پہلی میں بات یہ کیتی ہے اللہ نے جتنے نبیوں دے نام رکھے انہاں دے نام کیے ایک حصے والے دو حصے والے نہیں ہیں. اتھوں تک گل ثابت ہو گئی کہ جیڑا اللہ دے نبی منتخب شدہ ہو سی ان کا نام ایک ٹکڑے والا ہو سی دو حصے والا. جیڑا غلام احمد قادیانی ہے ایک ٹوٹا ہے کہ دو ٹوٹے مطلب ہے نقلی ہے اصلی ہے. اگر اصلی ہوندا نبیوں دے کتنے نام ہیں کوئی ایک نبی دا بھی تھا جے نام ہے دو آدم ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب جتنے بھی نبی ہیں ایک حصہ ہے دو حصے سمجھ آ گئی. اگلی نشانی میں کیا دیتی ہے اللہ پاک نے دو جزء والا کلمہ دیتا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ آدم صفی اللہ دو حصہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ نوح نجی اللہ دو حصہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ ابراہیم خلیل اللہ دو حصہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ موسیٰ کلیم اللہ دو حصہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ عیسیٰ روح اللہ دو حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ایک حصہ محمد رسول اللہ دو حصہ. میری بات کرن دا مقصد ہے جتنے نبی آئے اللہ نے انہاں نبیاں نو جیڑا کلمہ دتا ہے اودے حصے کتنے معلوم ہویا جیڑا اصلی کلمہ اسی دو حصیاں والا سی جیڑا دو حصے تو بعد لے کے آوے او اصلی ہن جیڑا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر. اس گلو دے پٹھے کول پوچھو آدم علیہ السلام نو کلمہ ملیا دو حصے والا نوح علیہ السلام نو کلمہ ملیا دو حصے والا ابراہیم علیہ السلام نو کلمہ ملیا دو حصے والا 1,24,000 نبیوں نو کلمہ ملیا دو حصے والا. معلوم ہویا جیڑا اللہ دی طرفوں منتخب شدہ مور شدہ کلمہ ہوتی اون دے حصے دو ہوتے دوے نبیاں جو کسے نبی دا کلمہ تو اسے تو بعد بھی تھا ہن میں تیرے کلمے نو دیکھاں جدو دوے نبیاں نو کلمہ دو حصے والا ملے معلوم ہویا اصلی کلمہ ہے تے دو حصے والا ہے نقلی کلمہ دو حصے تو بعد جاوے تے میرا قصور اور سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. میں عقائد سے بھی بولنا ہوتا ہے. آخری گل کرے گا بھی توجہ کریا جتنے نبی آئے انہاں نبیاں نو اللہ نے کلمہ دیتا پتہ نہیں گل سمجھے تے کوئی دو حصے والا. لیکن اس گل تے غور کرو آج تک شاید ایک گل تساں کوئی نہ سنی ہو لا الہ الا اللہ لا لے کے الا اللہ تک دیکھو کوئی نقطہ کوئی لیکن آدم صفی اللہ نقطے ہیں. معلوم ہویا اللہ نے پہلا حصہ دس کے دنیا نو دس چھوڑیا ہے اس ٹکڑے دے وچ میں نقطہ کوئی نہیں اسی طرح کائنات وچ ہور خدا کوئی نہیں. توجہ کریا ہے بڑی عجیب دلیل دیندا پیا کائنات وچ ہور خدا کوئی لیکن دوے جو تے وچ دیکھو آدم صفی اللہ یہ دے وچ نقطے ہیں کہ کوئی نہ. اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے کہ حج نبوت رسول اللہ ہے خدا دا دروازہ بند خدا ایک لیکن نبوت دا دروازہ کھلا. لا الہ الا اللہ پہلے نقطے کلمے پہلے کلمے نقطے پہلے جو سے نقطے نور نجی اللہ دوے نقطے کلمے دے نقطے ہیں کہ کوئی نہ. معلوم ہوا حج نبوت دا دروازہ کھلا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمے دے پہلے حصے میں نقطے کوئی نہیں ہیں دوے حصے میں نقطے ہیں کہ کوئی نہ. معلوم ہوا حج نبی ہو آمنا ہے. لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ
کلمے دے پہلے حصے نقطے کوئی نہیں دوے حصے وچ ہے معلوم ہوتا ہے نبی ہجے ہور آمنا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمے دے پہلے حصے نقطے کوئی نہیں دوے حصے وچ معلوم ہوا نبی ہجے اور آمنا ہے لیکن آخری نبی نو اللہ نے جڑا کلمہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دے پہلے حصے نقطے کوئی نہیں اللہ دنیا نو کا چھوڑیا ہے جویں نقطے کوئی نہیں کوئی اور خدا کوئی نہیں محمد رسول اللہ کلمے دے دوسرے حصے جویں نقطے کوئی نہیں اسی طرح نبوت کا دروازہ بند ہے اور نبی ہی کوئی نہیں وآخر دعوانا ان الحمد